بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام جناب سامعین اور ناظرین، آج ہمارا موضوع دین میں ترجیحات کے اصول اور ہمارا مذہبی اور سماجی نظام ہے۔ بلا شبہ اسلامی نظام میں، دین اسلام میں جو احکامات ہیں، معاملات ہیں، عبادات ہیں اور اسی طرح عقائد ہیں، ان کے درمیان درجہ بندی ہے اور ترجیحات ہیں۔ کچھ بہت ہی زیادہ اہم ہیں اور کچھ ان کے مقابلے میں کم اہم ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بہت بڑا، وسیع اور جامع ہے، اور اس پر بہت زیادہ علماء اور فقہاء نے کتابیں لکھی ہیں۔ ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے تفصیلات میں۔ ہمارا مقصد صرف ان حلقات اور ان ایریاز پر گفتگو کرنا ہے کہ جن میں ہم نے ترجیحات کو فراموش کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل، مصائب اور پریشانیوں کا شکار ہیں، اور ان کا حل یہ ہے کہ ہم ترجیحات کی طرف لوٹیں اور ان اصولوں کی پاسداری کریں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین میں فرائض کا مقام بہت اہم ہے، اور اس کے مقابلے میں سنن اور نوافل کم اہم ہیں۔ جو اللہ کے فرائض ہیں یہ سب سے زیادہ اہم ہیں، لیکن عملاً ہم نے اس ترتیب کو بدل لیا ہے۔ ہمارے عملی نظام میں، مذہبی نظام میں، اللہ کے فرائض کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اہمیت زیادہ ہے، اور ہمارے علماء بھی اور ہماری جماعتیں بھی رات دن زیادہ تر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی گفتگو کرتی ہیں۔ اس میں حضور کی سنت یہ ہے، پیغمبر کی سنت یہ ہے۔ اور ویسے بھی کسی بھی اختلاف اور تنازع کے موقع پر جب فوری طور پر جو نام ہماری زبان پر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی اس پر حدیث ہے یا نہیں۔ ہم آیت کی طرف نہیں جاتے۔ بلا شبہ دین میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا بہت بلند مقام ہے اور بہت بڑا احترام ہے، اور ان کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن جہاں تک ترجیحات کا تعلق ہے، جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے فرائض بلند ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں اس کے بعد آتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ کی ذات بلند ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور باقی تمام مخلوقات ہیں، اسی طرح اس کے احکامات اور اس کے فرائض بھی بلند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اللہ کے فرائض کی تشریح ہیں، اس کی تفسیر ہیں، اور اس کے بعد آتی ہیں۔ لیکن چونکہ اس ترتیب کو تبدیل کر دیا گیا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم بہت سے مسائل اور بہت سی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے فرائض یہ ہیں کہ جو اصول عقائد اور اصول ایمان ہیں ان کی بنیاد پر مسلمان اکٹھے ہوں اور آپس میں اتحاد کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ یگانگت ہو۔ لیکن چونکہ اللہ کے فرائض پس پش چلے گئے ہیں، ہم سنتوں کی طرف آ گئے اور پھر سنتوں پر بھی نہیں رہے، اس سے بھی آگے چڑھ کر اپنے اکابرین کی سنتوں پر ہم آ چکے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم انتشار کو پسند کرتے ہیں، ہم اپنے اپنے مسالک کا دفاع کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بنے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے نفرت کا اظہار کر رہی ہے، محبت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترتیب بدل چکی ہے۔ اس سلسلے میں ایک عملی مثال دینا چاہتا ہوں، شاید دو عملی مثالیں پیش کر سکوں سمجھانے کے لیے۔ جو چیز زیادہ اہم ہے اسے زیادہ اہم سمجھا جائے، جو کم اہم ہے اسے کم اہم سمجھا جائے۔ کم اہم کو زیادہ اہم سمجھ لینا اور زیادہ اہم کو کم سمجھ لینا، اس کے نتیجے میں مسائل اور مصائب پیدا ہوتے ہیں۔ تصور کیجئے، فرض کیجئے کہ ایک انسان کو دل کا دورہ پڑا ہے اور اسے ہسپتال لایا گیا ہے،
اور اسی وقت اس کے سر میں بھی درد ہے اور اس کے کمر میں بھی درد ہے، لیکن ڈاکٹر ایسا نہیں کریں گے کہ اس کے دل کو چھوڑ کر، دل کی بیماری کو فوراً نظر انداز کرتے ہوئے وہ اس کے سر کے درد اور کمر کی درد کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ الاہم فالاہم، جو چیز زیادہ اہم ہے اس کو پہلے لیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ ترتیب کو تبدیل کر دیں اور اس دل کے مریض کو، جس کو شدید دورہ پڑ چکا ہے، اس کے وہ کمر کے درد کی طرف متوجہ ہو جائیں پہلے اور سر کے درد کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو اس کا جو نتیجہ ہوگا آپ تصور کر سکتے ہیں، اور وہی نتیجہ ہمارے مذہبی نظام اور سماجی نظام میں ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح میں دوسری مثال اگر پیش کر سکوں کہ گھر میں اچانک آگ لگ گئی ہے، مکین اندر ہیں، ان کے پاس صرف 1 منٹ ہے، 1 منٹ کے اندر ان کو نکلنا ہے۔ اب وہ ایسا نہیں کریں گے کہ اپنے کچھ سامان کو سمیٹیں گے، جو کوئی جیولری ہے یا کوئی کیش ہے وہ کہاں ہے اس کو بھی ساتھ لینے کی کوشش کریں گے، ایسا نہیں ہوگا، وقت نہیں ہے۔ وہ کیا کریں گے، فوری طور پر اپنے بچوں کو لے کر، جو کوئی کسی کو یہاں پر اٹھایا، اپنے کندھے پر سوار کیا، جو بھی انسان ہے وہ فوراً دوڑ کر باہر نکلیں گے، اپنی جان بچائیں گے، کیونکہ ایسے میں جان سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ ترتیب ہے، جو چیز زیادہ اہم ہے اس کو اہم سمجھا جائے گا، لیکن اگر اس کے برعکس کیا گیا تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے، وہ نتائج عملاً ہم اپنی زندگی میں بھگت رہے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک دوسری بات کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہمارے مذہبی نظام میں، کہ جو اللہ کے فرائض ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں سب سے پہلے ادا کیا، اپنی سنتوں سے بھی انہیں زیادہ اہم سمجھا، پہلے ادا کیا۔ تو اس لحاظ سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے فرائض ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سینئر سنتیں ہیں۔ جب یہ سوال ہوگا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے زیادہ اہم اور سینئر سنت کون سی ہے، جواب ہوگا اللہ کے فرائض، اس کے بعد پھر اپنی سنتوں کا مقام ہے۔ یعنی اس بات کو بھی ہم نے نظر انداز کر دیا۔ پھر اس کے نتائج میں یہ ہے کہ ہم انتشار کی طرف چلے گئے، اب فرائض کو سنتوں کے لیے ہم نے ذبح کر دیا۔ اس بارے میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، یہ مصر سے تعلق رکھتا ہے، ایجپٹ سے۔ بہت عرصہ پہلے مصر میں مسلمانوں کے 2 مسالک، 2 فرقوں کے درمیان صلاۃ التراویح کی تعداد پر، کہ نماز تراویح کی تعداد کتنی ہے رکعتوں کی، یہ ہمارے ہاں بھی ہے، اس پر تنازع ہو گیا۔ یہ تنازع اتنا زیادہ بڑھا کہ وہ مسجد ایک بند ہو گئی۔ یہ تنازع مالکیوں اور شافیوں کے درمیان تھا، کیونکہ وہاں پر تو ظاہر ہے کہ اگر حنفی ہوں گے لیکن بہت کم ہیں، اور یہ جو قضیہ تھا، مقدمہ تھا، اسے شیخ حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جایا گیا، اس لیے کہ شیخ کا اس زمانے میں بہت بڑا احترام تھا، تمام مسالک ان کا احترام کیا کرتے تھے اور بڑے عظیم آدمی تھے۔ تو شیخ حسن البنا نے دونوں فرقوں کو اکٹھا کیا۔ جب تمام کے تمام جمع ہو گئے، وہ مالکی بھی اور وہ شافی بھی، تو شیخ حسن البنا نے بڑا اہم سوال پوچھا سب سے مشترکہ طور پر، کہ مجھے یہ بتاؤ کہ صلاۃ التراویح یہ سنت ہے یا فرض ہے؟ سب نے بیک آواز اور اتفاق کے ساتھ جواب دیا کہ نماز تراویح سنت ہے۔ اس پر شیخ نے بڑے غصے میں خطاب کرتے ہوئے ان سے کہا کہ وہی حکم، تمہارے حال پر افسوس ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے ایک سنت کے لیے فرض کو ترک کر دیا ہے اور ذبح کر دیا ہے۔ آپس میں اتحاد کرنا یہ فرض ہے، قرآن کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اتحاد فرض تھا اور صلاۃ التراویح سنت تھی، تم نے سنت کی خاطر فرض کو ذبح کر دیا، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین، سامعین، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بات کا کتنا بڑا اثر ہوا، اور پھر اس نے
فیصلہ تک پہنچنے میں اور اس معاملے کو اچھے انداز میں حل کرنے کے سلسلے میں کتنا بڑا کردار ادا کیا۔ یہی بات آج ہمارے لیے ہے، تمام مسالک کے لیے، تمام امت کے لیے ہے۔ تو یہ ایک پہلا ایریا تھا جسے میں نے انتخاب کیا کہ ہم فرائض کے معاملہ میں بہت ہی زیادہ سستی کا اور غفلت کا شکار ہیں۔ اور فرائض پہلے ہیں اللہ کے فرائض، دین کی بنیاد اللہ کے فرائض پر ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتیں بعد میں آتی ہیں، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے فرائض ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سینئر سنتیں ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو ایریا، دوسرا حلقہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ علم کے حوالے سے ہے۔ علم مقدم ہے، بہت اہم ہے امارات پر اور شان و شوکت پر، لیکن عملاً ہم لوگوں نے اس ترتیب کو بدل دیا ہے۔ ہماری توجہ اور تمام دولت ہم صرف کر رہے ہیں کس پر؟ امارات پر، شان و شوکت کے لیے۔ مثال کے طور پر ہمارے خلیجی ممالک ہیں، اس وقت دنیا میں یہ دولت کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ جتنی دولت یہاں پر ہے دنیا میں کہیں اور نہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے خلیجی ممالک اپنی دولت کو، یہ جتنے بھی ہیں، مل کر تعلیمی اداروں پر صرف کرتے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے بڑے بڑے ادارے، یونیورسٹیاں قائم کی جاتی، اس کے اندر معیاری ریسرچ کا اہتمام ہوتا، بندوبست کیا جاتا، اس سے امت کو بہت بڑا فائدہ پہنچتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ امارات اور شان و شوکت کی طرف چلے گئے اور ساری دولت وہاں خرچ ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے برج خلیفہ وغیرہ تک تعمیر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے شاپنگ مالز، شاپنگ سینٹر اور تفریحات پر، پھر یورپ کے اندر زیر زمین اور سمندر میں محلات تیار ہو رہے ہیں، جزیرے خریدے جا رہے ہیں عیش و عشرت پر۔ اور یہی صورتحال ہمارے ہاں بھی ہے، جو باقی ممالک ہیں، پاکستان کو لے لیتے ہیں، دوسرے مسلم ممالک کو، کہ علم پر نہیں ہے، علم پر خرچ نہیں ہے، تحقیق پر نہیں ہے، جدید تعلیم پر نہیں ہے، جتنا بھی خرچ ہے وہ شان و شوکت پر ہے۔ اب مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ میں نے یوٹیوب پر یہ دیکھا کہ پاکستان میں ایک بڑی عظیم الشان مسجد تعمیر کی گئی۔ یہ ایک اعلیٰ سنگ مرمر کی تھی، بغیر ستونوں کے، اور اس پر جو فنکاری کی گئی، فن تعمیر کا اسے عظیم النظیر نمونہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ 22 سال میں تیار ہوئی اور اس پر 18 ارب روپے صرف ہوئے۔ بہت بڑی رقم ہے، 18 ارب، 22 سال اس کی تکمیل میں لگے۔ اب اس پر سوال یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی لحاظ سے ایک مقام بن گیا، لوگوں کی سیاحت کے لیے لوگ جا رہی ہے دیکھنے کے لیے، ماشاءاللہ بہت بڑی شاندار مسجد ہے، کیسے تعمیر کی گئی۔ لیکن عملاً بات یہ ہے کہ جس قدر اجر اور ثواب ایک کچی مسجد میں ہے، ایک پکی مسجد، سنگ مرمر کی مسجد میں بھی اسی قدر ثواب ہے، کیونکہ ثواب کا تعلق کسی پکے میٹیریل اور شان و شوکت سے نہیں ہے، یہ آپ کے اخلاص اور آپ کی نیت کے ساتھ ہے۔ وہ ایک کچی مسجد کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بجائے اگر ایسے کیا جاتا کہ اتنی بڑی رقم ایک بہت بڑے جدید تعلیمی ادارہ پر صرف کی جاتی، اس کے اندر مسجد بھی آ جاتی ہے، مسجد بھی تعمیر ہو جاتی، دونوں کام جو ہے نا اس سے حاصل کیے جا سکتے تھے۔ کہ مسلمان علم میں بہت پیچھے ہیں، اس وقت بہت پسماندہ ہیں، بہت بڑی ہمارے پاس دولت ہے، وسائل ہے، لیکن ان کو غلط صرف کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ترجیحات کا علم نہیں ہے، پرائیورٹی کہاں دی جائے گی، اس کا احساس اور شعور نہیں ہے، یہ شعور دلانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک دوسری مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے مالدار تاجر، کاروباری ملک ریاض صاحب ہیں، انہوں نے بہت سے بحریہ ٹاؤن تعمیر کیے ہیں۔ تو کراچی کے بحریہ ٹاؤن کی ایک مسجد کے اوپر بہت بڑی لاگت، اربوں کے لحاظ سے، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ملک صاحب اگر یونیورسٹیوں کی طرف توجہ کرتے بحریہ ٹاؤن کے بجائے، اور علم کی طرف اور ریسرچ کی طرف، تو یہ اس وقت امت میں جو پسماندگی ہے اور جو غلامی ہے
اور ہم دوسروں کے ٹکڑوں پر گزارا کر رہے ہیں پوری دنیا میں، تو اس گداگری سے ہمیں نجات مل سکتی تھی۔ تو اس لحاظ سے علم کی زیادہ اہمیت ہے امارات کے مقابلے میں۔ یہاں پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کی سب سے پہلی وحی اقرا ہے، یہ علم سے شروع ہوتی ہے۔ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا تو اس معاشرے میں بڑے بڑے مسائل تھے، سیاسی مسائل تھے، سماجی مسائل تھے، استحصال تھا، ظلم تھا، معاشی مسائل تھے۔ ان سارے مسائل کے باوجود جو پہلی وحی نازل ہوئی قرآن کی، وہ علم کے لحاظ سے ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی مصائب اور مسائل اور پریشانیاں ہیں، یہ جہالت کی وجہ سے ہیں کہ انسانوں میں سے صحیح علم اٹھ چکا ہے، موجود نہیں ہے، اور آج ہم اسی جہالت کے نگری میں گزارا کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو تیسرا ایریا اور حلقہ میں نے منتخب کیا ہے ترجیحات کے لحاظ سے، وہ نفلی عبادات اور حقوق العباد کا ہے۔ ترجیحات یہ ہے کہ حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے نفلی عبادات کے مقابلے میں، اور بعض اوقات واجب عبادات کے مقابلے میں بھی حقوق العباد کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں ایک دوسری مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس غفلت میں امت مبتلا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، اور یہ تمام مسلم ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں یورپ کے اندر جو ہم مسلمان ہیں، امریکہ کے اندر ہے، ہمارے ہاں بھی یہ غفلت اور یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے، ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں کہ جو ہر سال حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، کوئی ناغہ نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ یہ نفلی حج ہے اور نفلی عمرہ ہیں، لیکن ان کی اپنی رشتہ داری میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت غریب ہیں اور مقروض ہیں اور وہ مدد کے محتاج ہیں، لیکن ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے، ان کی توجہ صرف اور صرف اس نفلی عبادت پر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہیں ترجیحات کا علم نہیں ہے۔ ترجیح یہ نہیں ہے کہ آپ مسلسل بلا ناغہ یہ عمرہ ادا کریں ہر سال، اور ہر سال آپ حج ادا کرتے رہیں۔ اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کے بندوں کی بھی مدد کی جائے گی۔ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے معذرت، اور یہ پوری دنیا کے اندر تمام مسلم ممالک میں یہ فیشن پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی اصل ترجیح اور اہمیت کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک چوتھا حلقہ جو میں نے یہاں پر منتخب کیا ہے، چوتھا ایریا جہاں ترجیحات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، وہ کلچر اور رواج بمقابلہ قومی مقاصد۔ قومی مقاصد کو زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ ہم اس پر زیادہ خرچ کریں، لیکن اس کے مقابلے میں جو ہمارا کلچر ہے اور رواج ہے، ہم اس پر زیادہ صرف کرتے ہیں، مقاصد کی طرف ہم نہیں آتے۔ ترجیح یہ نہیں ہے، ترجیح بدل چکی ہے، ترتیب بدل چکی ہے۔ مثلا ہم اپنے بیاہ شادیوں کے اندر بہت ہی زیادہ خرچ کرتے ہیں، انتہائی حد تک اسراف ہے۔ یہاں یورپ کے اندر بھی ایسا ہی ہے اور مسلم ممالک میں بھی۔ اس کے مقابلے میں ہم اپنی اولاد کی تربیت پر اور تعلیم پر بہت کم خرچ کرتے ہیں یا برائے نام خرچ کرتے ہیں، حالانکہ وہ 3 اہم صدقے جنہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو ان کا اجر ملتا رہتا ہے، صدقات جاریہ، ان کے اندر ایک نیک اولاد، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرے۔ تو ہم میں سے ہر آدمی مرنے سے پہلے یہ یقین دہانی حاصل کر کے مرے کہ کیا اس کے جانے کے بعد اس کی دعا اس کے لیے، اس کی اولاد اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گی یا نہیں۔ یہ میک شور کر لیں، یقین دہانی حاصل کر لیں کہ ایسا ہے یا نہیں۔ یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ آپ اس کی صحیح تعلیم، اسلامی تعلیم، دنیاوی تعلیم پر خرچ کریں، ان کی تہذیب اور تربیت پر آپ خرچ کریں، اس طرف نہیں ہے۔ لیکن ہم بیاہ اور شادیوں کے اندر ہیں، پھر مکانات اور زمین، زیادہ سے بڑی بڑی کوٹھیاں اور زیادہ سے زیادہ زمین خریدیں،
اور اس کے مقابلے میں نہ تعلیم پر کوئی ہے اور نہ اولاد پر توجہ ہے، اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں، نقصانات ہمارے سامنے ہیں کہ اولاد میں جو تنفر اور نافرمانی کا پہلو ہے یہ مسلسل سامنے آ رہا ہے، یہاں غیر مسلم معاشروں میں بھی اور مسلمان معاشروں میں بھی، اور پھر ہماری پسماندگی اور جہالت ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ جب ترتیب بدل جائے گی تو اس کے مقابلے میں نقصانات ہوں گے، تو اس لیے ضروری ہے کہ امت کو اصل ترجیحات کی طرف بلایا جائے، ان کے اندر شعور پیدا کیا جائے۔ اور آج کے ہمارے اس کلپ اور اس بیان کا پیغام یہی ہے کہ ہماری امت، ہماری قوم اصل ترجیحات کی طرف آئے۔ الاہم فالاہم، جو چیز زیادہ اہم ہے اسے زیادہ اہم سمجھا جائے، جو درجہ میں کم اہم ہے اسے کم اہم سمجھا جائے، ہر چیز کو اپنے درجے پر رکھا جائے تاکہ ہم اس پسماندگی سے نکل سکیں، اس ذلت سے نکل سکیں اور اس غلامی سے ہم باہر آ سکیں۔ اس وقت ہم دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والی امت ہیں، خود اپنے گھر سے کھانے والی نہیں ہے، حالانکہ اتنے بڑے وسائل ہیں، اتنی بڑی دولت ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن عقل کی کمی ہے اور ہم ترجیحات کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے آج کا کلپ پیش کیا گیا ہے۔ میں توقع کرتا ہوں اپنے سامعین و ناظرین سے کہ ہمارے اس پیغام کو اور زیادہ عام کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔